معزز حاضرین، جناب آغا سروش سے آپ نے ان کی 3 قیمتی غزلیں سماعت فرمائی۔ بنگال کے پھول، بنگال کی خوشبو اور بنگال کی مٹی دامن دل سے لپٹ جائے تو چھڑائے نہیں چھوٹتی، اور کلکتے کو تو بنگال کا دل کہا جاتا ہے۔ وہ کلکتہ جس نے ٹیپو سلطان کے بچوں کو پناہ دی، وہ کلکتہ جس نے نواب واجد علی شاہ کو ایک نیا وطن دیا، اسی کلکتے سے نئی غزل کے لکھنے والے ایک نوجوان شاعر اور مشگاں ایک جو سیماہی ادبی پرچہ ہے، اس کے مدیر جناب نوشاد مومن تشریف رکھتے ہیں۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اس طرح جناب نوشاد۔ السلام علیکم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے چند اشعار۔ عرض کیا ہے کہ میرا عروج کیا ہے، میرا زوال کیا، میرا عروج کیا ہے، میرا زوال کیا، تیری رضا کے آگے میری مجال کیا۔ میرا عروج کیا ہے، میرا زوال کیا، تیری رضا کے آگے میری مجال کیا۔ دنیا خلاف میرے ہو جائے غم نہیں، دنیا خلاف میرے ہو جائے غم نہیں، جب تم ہو ساتھ ہر پل مجھ کو ملال کیا۔ غزل سے پہلے چند اشعار ساتھ میں عرض کیا ہے کہ انا آڑے نہ آ جاتی تو ہم مجبور ہو جاتے، انا آڑے نہ آ جاتی تو ہم مجبور ہو جاتے، روش دنیا کی اپناتے بہت مشہور ہو جاتے۔ کیا ہے، واہ، انا آڑے نہ آ جاتی، انا آڑے نہ آ جاتی تو ہم مجبور ہو جاتے، روش دنیا کی اپناتے بہت مشہور ہو جاتے، اور ضرورت ہی نہ تھی مجھ کو دواؤں کی دعاؤں کی، ضرورت ہی نہ تھی مجھ کو دواؤں کی دعاؤں کی، عنایت آپ کی ہوتی تو غم کافور ہو جاتے، عنایت آپ کی ہوتی تو غم کافور ہو جاتے۔ 2 شعر صاحب نے عرض کیا ہے کہ دشمن کی طرح اپنا کردار نہیں رکھتے، دشمن کی طرح اپنا کردار نہیں رکھتے، ہم ڈھال تو رکھتے ہیں تلوار نہیں رکھتے۔ دشمن کی طرح اپنا کردار نہیں رکھتے، ہم ڈھال تو رکھتے ہیں تلوار نہیں رکھتے۔ اپنا ہو یا ہو بیگانہ، اپنا ہو یا ہو بیگانہ، جو چاہے چلا آئے، ہم شوق کے آنگن میں دیوار نہیں رکھتے۔ 2 شعر صاحب کی عرض کیا ہے کہ ہر چند اپنا فیصلہ مہنگا پڑا مجھے، ہر چند اپنا فیصلہ مہنگا پڑا مجھے، جب تم بدل گئے تو بدلنا پڑا مجھے۔ ہر چند اپنا فیصلہ مہنگا پڑا مجھے، جب تم بدل گئے تو بدلنا پڑا مجھے، اور تم تھے تو راستے میں بہکنے کا لطف تھا، تم تھے تو راستے میں بہکنے کا لطف تھا، جب تم نہیں رہے تو سنبھلنا پڑا مجھے، جب تم نہیں رہے تو سنبھلنا پڑا مجھے، جب تم نہیں رہے تو سنبھلنا پڑا مجھے۔ اور دوسری یاد آ رہا ہے کہ عرض کیا ہے کہ محبت کی عمارت تھی اسے مسمار کر ڈالا، محبت کی عمارت تھی اسے مسمار کر ڈالا، میرے محسن نے جینا ہی میرا دشوار کر ڈالا۔ محبت کی عمارت تھی اسے مسمار کر ڈالا، میرے محسن نے جینا ہی میرا دشوار کر ڈالا، اگر میں جھوٹ لکھ دیتا تو منصب مل گئے ہوتے، اگر میں جھوٹ لکھ دیتا تو منصب مل گئے ہوتے، قلم رسوا نہ ہو یہ سوچ کر انکار کر ڈالا، قلم رسوا نہ ہو یہ سوچ کر انکار کر ڈالا۔ اور 2 شعر ساتھ میں کیا ہے کہ وہ موسم خزاں میں ثمر مانگ رہا ہے، وہ موسم خزاں میں ثمر مانگ رہا ہے، حیرت ہے دعاؤں میں اثر مانگ رہا ہے،
وہ موسم خزاں میں ثمر مانگ رہا ہے، حیرت ہے دعاؤں میں اثر مانگ رہا ہے، اور جس شخص نے جینا میرا دشوار کیا تھا، جس شخص نے جینا میرا دشوار کیا تھا، جینے کا وہی مجھ سے ہنر مانگ رہا ہے۔ جس شخص نے جینا میرا دشوار کیا تھا، جینے کا وہی مجھ سے ہنر مانگ رہا ہے۔ اور غزل کا مطلب سماعت میں عرض کیا ہے کہ بہت ان کی نوازش ہو رہی ہے، بہت ان کی نوازش ہو رہی ہے، یقیناً کوئی سازش ہو رہی ہے۔ بہت ان کی نوازش ہو رہی ہے، یقیناً کوئی سازش ہو رہی ہے، اور خطا کا مرتکب ہوں پھر بھی مولا، خطا کا مرتکب ہوں پھر بھی مولا، تیری رحمت کی بارش ہو رہی ہے۔ خطا کا مرتکب ہوں پھر بھی مولا، تیری رحمت کی بارش ہو رہی ہے، اور وہ ظالم ہے نہیں سنتا کسی کی، وہ ظالم ہے نہیں سنتا کسی کی، گزارش پر گزارش ہو رہی ہے۔ وہ ظالم ہے، وہ ظالم ہے نہیں سنتا کسی کی، وہ ظالم ہے نہیں سنتا کسی کی، گزارش پر گزارش ہو رہی ہے۔ اور گیا تھا چھوڑ کر مجھ کو جو تنہا، گیا تھا چھوڑ کر مجھ کو جو تنہا، اسے پانے کی خواہش ہو رہی ہے۔ گیا تھا چھوڑ کر مجھ کو جو تنہا، اسے پانے کی خواہش ہو رہی ہے۔ اور ساتھ میں عرض کیا ہے کہ سنبھل کر اب قدم اپنا بڑھانا، سنبھل کر اب قدم اپنا بڑھانا، تمہاری آزمائش ہو رہی ہے۔ سنبھل کر اب قدم اپنا بڑھانا، تمہاری آزمائش ہو رہی ہے۔ اور بڑھاؤ اب دکان اپنی کہ مومن یہاں اچھی ستائش ہو رہی ہے۔ معزز حاضرین، یہ تھے نوجوان شاعر جناب نوشاد مومن، جو کلکتے سے ہمارے اور آپ کے درمیان تشریف لائے تھے۔ ہماری فہرست اب کسی کنجوس آدمی کے دل کی طرح بہت مختصر ہوتی جا رہی ہے۔ صرف چند شعراء ہماری فہرست میں ہیں، اور ہمارا خیال ہے کہ ہماری گھڑی بھی صحیح چل رہی ہے، ہمارے حالات بھی صحیح چل رہے ہیں، اور ہمارا مشاعرہ بھی صحیح چل رہا ہے۔ آئیے حضرات، آج کی ہماری اس مشاعرے میں ایک ایسا نوجوان بھی موجود ہے جس نے بہت کم عمری میں پوری دنیا میں اپنی شاعری کے جادو جگایا۔ میزان جیسے ایک خوبصورت ادبی رسالے کی ادارت بھی کی، 4 کتابوں کا مصنف بھی ہوا۔ بڑی خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے کہ اگر کوئی ایک مصرع کسی کا مشہور ہو جائے تو اس کی زندگی سوارت ہو جاتی ہے۔ ماجد دیوبندی کا ایک شعر دنیا میں جہاں جہاں بھی شعر سے محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں انہیں یاد ہے۔ ان کا ایک شعر یہ ہے کہ اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 دن سے میرے گھر میں، 2 روز سے گھر میں میرے مہمان نہیں ہیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 روز سے گھر میں میرے مہمان نہیں ہیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب ماجد کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میرے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ میں اردو ادب کی عظیم ترین شخصیت عالی مرتبت پروفیسر مظفر حنفی صاحب کی صدارت میں مشاعرہ پڑھ رہا ہوں، اور ایک ایسے شخص کی نظامت میں مشاعرہ پڑھ رہا ہوں کہ جس کی شاعری پڑھ کر اور سن کر میں شعر کہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہاں یہ اعتراف ضروری ہے کہ اہل علم و دانش کا مجمع ہے اور میں ایک طالب علم ہوں، ملاحظہ کیجیے گا۔ جشن جمہوریت کے حوالے سے یہ مشاعرہ ہے، 4 مصرے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد مزید پر ملاحظہ کیجیے۔
جو محبت کی بات کرتا ہے اس کو ہم اپنی جان کہتے ہیں، جو محبت کی بات کرتا ہے اس کو ہم